نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے بادشاہ کی شہادت کا دن ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، لیکن درخت کے سائے میں اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا اور جن کی قمیض میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و مہتاب شخصیت ہے جن کی یاد میں اسلام کی یہ روشن خدمات، بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی معطر و چمکدار اور روشن ہے۔ ایک ایسا انمول اور نایاب حسن گرامی ہے جس کی عظمت، دبدبہ، رعب، شجاعت، بہادری، انصاف، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون، عدالت، تقوی، قربانی، دیانت اور محبت رسول، محبت اہل بیت، بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ امیر المومنین ہے، مراد قلب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، فاتح بیت المقدس ہے، شہید و منبر و محراب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انتخاب رب العالمین ہے، وزیر پیغمبر خلیفہ دوم ہے، وکیل ام المومنین ہے، فاتح کثیر القسرہ ہے، شامل عشرہ مبشرہ ہے، میدان عدالت کے نیر تابع ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئے۔ بوقت شہادت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل سے زائد پر لہرا رہا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے، سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری یعنی سینسس کروائی، نہریں کھدوائی، کوفہ اور بصرہ جیسے شہر آباد کیے، ٹیکس سسٹم بنایا، عربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت فرمائی، جیل خانہ بنایا اور راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ، پولیس کا محکمہ، جاں بجا فوجی چھاونیاں، پرچہ نویسی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفے اور ان کے ٹھکانے، مختلف شہروں میں مہمان خانے، مکتبوں، مدارس، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ، وقف کا طریقہ، مساجد کے علماء اکرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم، فلاحی اور اسلامی احکامات کی اصطلاح فرمائی آپ نے۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں عمر لاز یعنی قانون کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصل فلاح کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو کہا، اٹھو بلال، آج اذان چھپ کر نہیں، کعبے کی چھت پر جا کر دو تاکہ اسلام کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھا کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیور ملبوسات پہنا کر دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا اور اس کی قربانی دی جاتی تھی، اور وہ دوشیزہ کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ اور جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا
کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشکی لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے تو حضرت کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نیل کی جانب عمر کا خط، لکھتے ہیں کہ نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط جا کر لے جاؤ اور دریائے نیل میں پھینک دو۔ اور قاصد نے خط لے جا کر دریائے نیل میں پھینک دیا اور پھر پانی آتا ہے۔ ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں، آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا بھی حکم مانگتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت لاوا پھوٹ رہا ہے اور آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پر 17 پیون لگے ہوئے تھے، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جدھر آگ بڑھ رہی ہے ادھر ڈالو۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا تو آگ پیچھے جانے لگی۔ سبحان اللہ۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پر درہ مارتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پر عدل نہیں کیا؟ تو زلزلہ رک جاتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انصاف اور عدل ان کی پہچان ہے، اور یہ ہے اللہ والے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔